بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم اے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 کا لیکچر نمبر 21 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے رول پلینگ طریقہ تدریس، رول پلینگ میتھڈ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رول پلینگ کیا ہوتا ہے، اس کا پس منظر اور مفہوم کیا ہے۔ رول پلینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کردار ادا کرنا۔ اسے ہم کردار نگاری بھی کہتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کی دنیا میں کردار نگاری کے بھی ایک طریقہ تدریس کے طور پر اپنایا گیا ہے اور اس سے بہتر اور پختہ تعلم میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جہاں تک کردار نگاری بطور طریقہ تدریس کا تعلق ہے، اس میں استاد کلاس روم کے اندر میں نہیں پڑھاتا جس طرح وہ لیکچر یا کسی دوسرے معروف طریقے سے پڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس اس میں عملی طور پر کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی کام کرنے یا کردار کرنے یا کسی سرگرمی کو پورا کرنے اور بہت سے پہلو غالب پائے جاتے ہیں۔ کورسن، شاہ اینڈ بلیک نے اپنی کتاب رول پلینگ ان بزنس انڈسٹری میں رول پلینگ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: رول پلینگ ایسے انسانی تعامل سے عبارت ہے جس میں فرضی یا خیالی صورتحال کو مد نظر رکھ کر حقیقی کردار ادا کیا جاتا ہے۔ نارمن مائز اور اس کے شرکاء کار کے نزدیک رول پلینگ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں کسی خاص کردار کو ادا کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ تدریسی طریقے کے طور پر رول پلینگ کے ذریعے طلباء کی ایسی صورتحال سے گزر جانا کہ وہ ایسی حقیقی تصور کرتے ہوئے اپنے کردار ادا کریں، اس طرح سے انہیں وہ منظر پوری طرح یاد ہو جاتا ہے جو کہ ایک پائیدار تعلم کی نشانی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رول پلینگ کی تدریس مقاصد کے لیے بھی مختلف اور مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ تعلیم میں اس طریقہ تدریس کا تعلق ایسے مضامین سے ہے جن میں کسی صورتحال کے تحت دو یا دو سے زائد افراد باہمی بات چیت کا ذکر پایا جاتا ہو۔ اب رول پلینگ کی خصوصیات کریکٹرسٹکس ہیں اس کے: باہمی تعاون، رول پلینگ میں دو یا دو سے زائد افراد کے مابین باہمی تعاون پایا جاتا ہے۔ گاہک اور دکاندار کی بات چیت، ٹریفک سارجنٹ اور ٹیکسی ڈرائیور کے سوال و جواب کو آسانی کے ساتھ رول پلینگ کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی کردار، رول پلینگ میں اگرچہ فرضی صورتحال میں کام کیا جاتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کی اصل بنیاد حقیقی کردار پر رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر رول پلینگ میں اگر گاہک اور دکاندار فرضی صورتحال میں بات چیت کرتے ہیں مگر اس ساری صورتحال کو پیدا کرتے وقت سچ مچ کے دکاندار اور گاہک کے خیالات ہی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ فی البدیہہ مکالمہ بازی کی حوصلہ افزائی، رول پلینگ میں طلباء کی فی البدیہہ مکالمہ بازی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اسٹیج پر پیدا ہونے والی صورتحال کی مطابقت سے ایسی شخصیت کا کردار ادا کر سکے جس کی توقع کی جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ خوشی یا حیرانی کے جذبات کو فی البدیہہ کلمات کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ کردار کی مشق، رول پلینگ میں طلباء کسی خاص کردار کی ادائیگی کے عموماً بار بار مشق کا موقع ملتا ہے۔ اگر ادا شدہ کردار کامیاب ہے تو اس کا پختہ کیا جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے جائزے کی روشنی میں اسے بہتر بنایا جاتا ہے۔ رول پلینگ کی تیاری کے مراحل، جو سٹیپس اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ چونکہ رول پلینگ زبانی تدریس کا طریقہ نہیں بلکہ اس میں دو یا دو سے زائد افراد کے مابین کوئی سرگرمی دکھائی جاتی ہے، چنانچہ اس مدد سے طلباء مختلف تصورات ذہن نشین کرنے کے لیے استاد کو خاص طور پر تیاری کرنا ہوتی ہے۔ اس تیاری کے اہم مراحل مندرجہ ذیل ہیں۔ رول پلینگ کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے اور جن مراحل سے گزرا جاتا ہے وہ حسب ذیل ہیں: مناسب موضوعات کی نشاندہی، سب سے پہلے استاد طلباء کی ذہنی عمر، تعلیمی قابلیت، مختلف مضمون کی مناسبت کے حوالے سے ایسے موضوعات کی نشاندہی کرے جنہیں رول پلینگ کی مدد سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً دو جرنیلوں کی بات چیت، موضوع سے متعلق تفصیلات کا حصول، موضوع کی نشاندہی کے بعد استاد اس صورت حال کی تفصیل یعنی باہمی بات چیت کی تفصیلات مہیا کرتا ہے جس میں طلباء کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ مقصد کا تعین، رول پلینگ کے ذریعے کسی خاص سرگرمی سے استاد جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد کا تعین بہت ضروری ہے۔ مقاصد واضح ہوئے بغیر یہ سرگرمی اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہوگی، اس سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ طلباء کو ہدایات دینا، متعین شدہ مقاصد کی روشنی میں استاد سرگرمی کی تفصیل کے بارے میں طلباء کی ضروری ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ کردار ادا کرتے وقت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ ہدایت متعدد امور کے بارے میں ہو سکتی ہے: پس منظر کی نشاندہی جس میں کسی واقعے کے بارے میں کردار ادا کرنا مقصود ہو، ہر طالب علم اس کے ہر مخصوص کردار کے بارے میں رہنمائی مہیا کرنا، گروپ کے دیگر ارکان کی رہنمائی کرنا تاکہ وہ رول پلینگ کا تجزیہ کر سکیں، خاص سمیت کے کلیدی نکات کے بارے میں بحث کا پروگرام بنانا،
رول پلینگ کی تکمیل ہدایات کے بعد اگلا مرحلہ اس ساری چیز پر عمل درآمد کا ہوتا ہے جس کے بارے میں تیاری کی گئی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں تمام طلباء اپنے اپنے ذمہ لگایا ہوا کردار ادا کرتے ہیں۔ مشاہدہ، تجزیہ اور اصلاح: طلباء کی کردار ادا کرتے وقت دیکھ کر استاد اور باقی حاضرین کو بڑے غور سے مشاہدہ کر کے طلباء کی اصلاح طلب پہلو نوٹ کر لینے چاہیے اور بعد میں مناسب انداز میں ان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ رول پلینگ کی اقسام: اب ٹائپس آف رول پلینگ کیا کیا ہیں؟ رول پلینگ کو مختلف طریقوں سے کلاس روم میں طلباء کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ کردار کا رد و بدل: بعض اوقات مخصوص کردار ادا کرنے کے بعد دونوں طلباء کے کردار کو باہم تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کردار کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر پہلی بار ایک گاہک کردار ادا کرنے والا طالب علم دوسری بار دکاندار کا کردار ادا کرے اور دکاندار کا کردار ادا کرنے والا طالب علم گاہک کا کردار ادا کرے۔ اس طرح دونوں طلباء مارکیٹ کے بارے میں پیدا صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ دو طلباء کا ایک کردار: بعض اوقات اسٹیج پر کردار ادا کرنے والے طلباء اپنے خیالات، جذبات اور ساتھ کی صورتحال کے تقاضوں کے مطابق پوری طرح ادا نہیں کر پاتے۔ ان حالات میں ایسے خیالات اور احساسات کے صحیح طریقے سے اظہار کے لیے اس کردار کی مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پس پردہ ایک اور طالب علم کو اس مقصد کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے جو اصل کردار کی بات چیت ختم ہونے پر اسی کو مزید آگے بڑھا کر مطلوب واضح کر دیتا ہے۔ اس سے مثال کے طور پر ڈاکٹر مریض کے مابین مکالمے کی صورت میں مریض ڈاکٹر کو یوں کہتا ہے کہ میں پہلے بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مریض کا کردار ادا کرنے والا طالب علم تو خاموش ہو جاتا ہے مگر مریض کے جذبات کی عکاسی کرنے کے لیے پس پردہ بیٹھا ہوا طالب علم بول پڑتا ہے۔ یہ کبھی کبھی کھانسی کے زور سے، کبھی مریض کی پوری حالت کا اظہار کر دیتا ہے۔ کردار کی ادائیگی کے دوران بعض اوقات ایسے لہجے بھی آتے ہیں جہاں کردار کو دوسروں کے سامنے بولنے کے بجائے خود اپنے ساتھ ہی اکیلے میں ہی بات کرنا ضروری ہوتی ہے جو اصل اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانی ٹیلی ویژن کے ایک پنجابی ڈرامہ سترنگی سویر میں ایک آدمی کسی شخص کے گھر کا پتہ لگانے کے لیے کسی دوسرے شخص کے گھر چلا جاتا ہے تاکہ اسے مطلوبہ آدمی کا پتہ معلوم کر سکے۔ باہر سے آنے والے آدمی اندر والے آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ سے یوں گو ہوتا ہے کہ میں اے بندہ کتھے ویکھیا ہے، میں نے یہ آدمی کہیں ویکھیا ہے۔ اس سے وہ اپنے دل کی آواز کہہ دیتا ہے۔ کثیر انگریزی: بعض اوقات ایک ہی طالب علم کو بار بار مختلف کردار ادا کرنا کو کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال کو کثیر الکردار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ طلباء کو دو گروپوں میں تقسیم کر کے ایک گروپ کے ارکین کو افسر کا کردار کرنے کو کہا جاتا ہے اور دوسرے گروپ کے ارکین ماتحت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ان میں سے کچھ افراد اپنے پہلے کردار سے الٹ کر کردار ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ساری سرگرمی کے اختتام پر تجربات اور احساسات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یک رکنی ڈرامہ: اس تکنیک میں ایک ہی طالب علم بیک وقت دو کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً ایک وقت میں وہ گاہک کے طور پر دکاندار سے سوال کرتا ہے تو دوسرے ہی لمحے وہ دکاندار بن کر گاہک کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس طرح چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں وہ باری باری دو حیثیتوں سے اظہار خیال کرتا ہے۔ اس طرح طلباء کا ذہن روشن ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہونا: کسی طالب علم ساتھی کے سامنے آ کر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ایسی صورت میں استاد نہیں اس بات پر تیار کرتا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرے۔ رول پلینگ کا استعمال: یوز آف رول پلینگ: رول پلینگ ایک ایسی تکنیک ہے جس کے استاد کے لیے استاد خود بڑا سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے۔ پرائمری سطح بچے کے کھیل کود کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں مگر رول پلینگ عام کھیل کود سے مختلف ہے۔ اس میں انہیں کسی افراد کے کردار کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے تیاری کے سلسلے میں استاد بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ استاد متجزل موضوعات کے بارے میں سے تکنیک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین سکھانے کے لیے ایک طالب علم ٹریفک کا سپاہی بن جاتا ہے یا وہ باری باری پیدل مسافر، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور کا کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کے درمیان مکالمے کی مدد سے صفائی اور صحت عامہ کے بارے میں طلباء کو مفید معلومات باہم پہنچائی جا سکتی ہے۔ تاریخ کی تدریس کے دوران گزشتہ واقعات از قسم جنگ و صلح کے موقع کی بات چیت کو زندہ جاوید بنا کر بچوں کے سامنے دہرایا جا سکتا ہے۔ تاریخ پاکستان کے مختلف موضوعات مثلاً قائد اعظم اور انگریز اور ہندو لیڈروں کے مابین مکالمہ بازی، قرارداد پاکستان کی منظوری اور اس قسم کے ان گنت موضوعات کو اس تکنیک کے ذریعے طلباء کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ رول پلینگ کے ذریعے پڑھائے جانے والے موضوعات کی فہرست یوں تو بہت طویل ہو سکتی ہے مگر یہ صرف نمونے کے طور پر چند موضوعات دیے گئے ہیں۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے نصاب میں سے مناسب ترین موضوعات کو تلاش کرے اور پھر ان موضوعات کے بارے میں مکمل تفصیلات مرتب کرتے ہوئے طلباء کی رہنمائی کرے۔ رول پلینگ کے فوائد: رول پلینگ کے کچھ فائدے بھی ہیں جن کا ہم ذیل میں پڑھیں گے۔ رول پلینگ کے چیدہ فوائد: اس سے طلباء خود ذاتی طور پر کسی واقعے کو دہرانے میں حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح اس واقعے کی پوری تفصیلات انہیں ذہن نشین ہو جاتی ہے۔
طلباء کو بہت سا کام چونکہ خود کرنا پڑتا ہے، اس طرح ان میں ہاتھ سے کام کے جذبہ کو بڑھوان چڑھتا ہے۔ رول پلینگ کے وقت جو طلباء یا دوسرے لوگ ایسے واقعات کو دہراتے دیکھتے ہیں، وہ اس تعلیمی سرگرمی میں اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھتے ہیں، اور یوں ان میں کے لیے بھی بہت زیادہ تعلیمی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے خشک موضوعات کو جیتا جاگتا بنا کر طلباء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان واقعات میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے طلباء میں دوسروں کے سامنے اظہار خیال کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ رول پلینگ کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ رول پلینگ کا طریقہ ہمارے ملک میں جہاں چندہ رائج نہیں، اس سے کی راہ میں چند دشواریاں عائل ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ذیل میں ہے۔ یہ بہت طویل اور گٹھن کام ہے۔ ہمارے استاد کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ رول پلینگ کے لیے منصوبہ بندی میں وقت لگائے۔ اسے تو مقررہ وقت کے اندر تو نصاب تعلیم ختم کرنا ہوتا ہے، ورنہ اے ای او صاحب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ رول پلینگ کے ذریعے نصاب کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ تعلیمی اداروں میں ان تدریسی تکنیک کے بارے میں زبردست تربیت اساتذہ کو چندہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی، اس وجہ سے استاد اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ رول پلینگ کی تیاری میں ساز سامان کی فراہمی کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں؟ اسکول تو پہلے ہی غریب ہیں اور اکثر والدین کی مالی حالت بھی بے بس ہے، ایسے میں اس لوازمات پورے کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل اور میرے یہ لیسن پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔